السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انتخابات قریب آتے ہی جو حال ہی میں اتحادی جماعتیں رہیں وہ اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو تنقید کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو 16 ماہ میں یہ علم کیوں نہ ہوا کہ یہ میچ جو ہے وہ فکسڈ ہے، وہ اتحادی رہے، ساتھ رہے، اس وقت انہوں نے اعتراضات کیوں نہ اٹھائے۔ پھر پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کسی حد تک یہ غلطی بھی قرار دے رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا حصہ رہے، اور معافی بھی مانگ لی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب نے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم، بی این پی مینگل اور جو دیگر جماعتیں تھیں وہ بھی تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر اس وقت جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت تھی اس میں شامل ہوئے۔ سردار اختر جان مینگل صاحب بھی اپنے 6 نکات لے کر جیسے تحریک انصاف کی طرف گئے، وہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کے بعد اور وہ شرائط جو تھیں خاص طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ اگر پوری نہ ہوئیں تو وہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، لیکن ان کے مطالبات اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی پورے نظر نہیں آئے۔ اور اب بھی سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہیں وہ بلوچستان ہو یا پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وہ ہمیں باہر سڑکوں پر نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کروانے کے حوالے سے یا لاپتہ افراد کا معاملہ اب بھی پارلیمان کے اندر بھی انہوں نے اٹھایا اور باہر بھی اب وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب حقیقت تھی کیا؟ جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بنی اس کو کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ اب کیا وجہ ہے کہ اتحادی حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں اب حکومت ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہیں؟ پھر جو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے اس حوالے سے کئی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سمجھوتے کے تحت واپس آئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ سردار اختر جان مینگل بی این پی مینگل کے سربراہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ مینگل صاحب، جیسے اب پیپلز پارٹی کسی حد تک غلطی تسلیم کر رہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا پی ڈی ایم کا، لیکن آپ کو کیا احساس ہو رہا ہے کہ غلطی تھی، نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، جب یہ حکومت بن رہی تھی ہماری پارٹی واحد وہ پارٹی تھی جس نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے نا ہم نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا، اور یہ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی 3.5 سال اس کو گزر چکے ہیں، جس انداز میں اس حکومت کی کارکردگی رہی ہے اس سے لوگ اس سے مایوس ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس حکومت کا جو کچھ برڈن ہے، جو گند ہے، وہ ہم اس کا ٹوکرا ہم اپنے سر لے لیں، اور اس 1.5 سال میں جو ملکی معاشی صورتحال ہے، جو فائنینشیل کرائسس ہیں، ہم شاید وہ کچھ ڈیلیور نہ کر پائیں جو لوگوں کی یا جو عوام کی، پاکستان کے لوگوں کے ہم سے توقعات امیدیں ہیں۔ اور جو کنڈیشن آپ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی لگی ہوئی ہیں اور لگنے جا رہی ہیں، اس سے تو پورا کا پورا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ آئے گا، تو یہ نہ کریں۔ لیکن کیونکہ میجورٹی کا فیصلہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ تھا کہ نہیں جی ہم جائیں گے، تو ہم بھی اس ریلے میں بہ گئے۔ اور غلطیاں ہوتی ہیں سیاست میں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم سے غلطیاں نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن نشاندہی ہم نے کی اس وقت کہ اس کے نتائج بہت برے اور بھیانک ہوں گے، اور شاید ان پولیٹیکل پارٹیوں کی، کیونکہ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک تھنک ٹینک ہوتی ہے، اور ہر اتحاد کے اندر بھی کچھ تھنک ٹینکیں ہوتی ہیں، تو شاید ان بڑی پارٹیوں کے تھنک ٹینک نے یہ فیصلہ کیا، اور ان کے اپنی ضروریات بھی تھیں، ان کے اپنے مفادات بھی تھے، جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو مینگل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلطی کی، نہیں جانا چاہیے تھا، مطالبات تسلیم نہیں ہوئے آپ کے؟ نہیں اگر جاتے تو پھر کہاں جاتے؟ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا پڑتا نا، ان کو تو ہم نے آزمایا ہوتا ہے، اس میں تو کم سے کم ایک امید تھی، اس سے تو ہم نا امید ہو کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ لیکن مینگل صاحب، اب تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں نا۔ خواجہ آصف صاحب کا جیسے ہم نے ذکر کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میچ فکسڈ تھا تو 16 ماہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیوں رہی؟ آپ بتائیں گے کہ یہ حکومت بنی کیسے، کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ مشاہد حسین سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اختلافات تھے خان صاحب کے، اور ہم بینیفیشری اس کے بنے۔ دیکھیں، اختلافات تو جب بھی یہاں پر حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں تو ان قوتوں کے ساتھ یا جی ایچ کیو کے ساتھ اختلافات کے وجوہات کی بنا پر یہاں پر حکومتیں تبدیلی ہوئی ہیں، چاہے آپ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو دیکھیں، چاہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت دیکھیں، نواز شریف کی 2 ٹرم تھے، وہ انہی کے ساتھ اختلافات ہوئے ہیں۔ یہ کبھی مجھے آپ ایک مثال دیں کہ جی
عوام کے ریئیکشن کے بدلے میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. آج دن تک کوئی ایسی مجھے نظیر نہیں ملے گی کہ عوام کے ریئیکشن پہ یا عوام کی طرف سے ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے جو ہے حکومتیں تبدیل ہوئی. حکومتیں کیونکہ بنتی بھی ہیں ان کے آشرواد سے اور حکومت ٹوٹتی ہیں بھی ہیں ان کی ناراضگی کی وجہ سے. آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے، عمران خان کے اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتی. اور یہاں تک کہ جو کیئر ٹیکر جس کو میں انڈر ٹیکر کرتا ہوں وہ بھی ان کے آشرواد اور ان کی مرضی سے بنتی ہیں. لیکن مینگل صاحب اب یہ کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ تو کسی اور طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، آئینی طریقے سے ہٹائیں گے. آپ مذاکرات یا ملاقاتوں کا حصہ رہے، اہم ملاقاتوں میں آپ شامل تھے. آپ بتائیں گے کہ نون لیگ کیا چاہتی تھی یا تحریک عدم اعتماد کے علاوہ اور کون سا آپشن تھا؟ دیکھیں، جو پہلے طے ہوا تھا میٹنگ میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے، یہ طے شدہ تھا کہ بجٹ سیشن سے پہلے اور بجٹ جو ہے نگراں حکومت پیش کرے گی. یہ طے ہوا تھا. شاید لوگ بھول چکے ہیں اور اس وقت کی آپ ہماری خبریں بھی آئی تھی اور اس وقت کی میٹنگوں میں مذاکرات جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ تھے کہ جی یہ ٹیمپریری ہے، اس کے بعد ہم فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن یہ بدبخت اقتدار کی کرسی اتنی نرم اور آرام دہ ہے، جب کوئی اس پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو جی نہیں چاہتا ہے کہ اس سے اٹھوں. اچھا، تو اس وقت مینگل صاحب باجوہ صاحب براہ راست پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پیچھے رہ کے؟ میں نے کیونکہ ایک ہی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی. باجوہ صاحب اس وقت دو کشتیوں میں سوار تھے. وہ عمران کو بھی رام کرنا چاہتے تھے، پی ڈی ایم کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے. وہ جیڑا جیتے عہدے نال. اچھا، اس وقت کا جو میں محسوس کر رہا تھا، ان کو کہتا تھا جی آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں اور عمران خان کو کہتا تھا کہ تم تھوڑا ہاتھ ہلکا. وہ دونوں کو ناراض نہیں اس ٹائم پہ. پھر ظاہر اختلافات اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے کھل کے باجوہ کا نام لینا شروع کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ اور ان کے نام لینا شروع. پھر اختلاف اس حد تک گئے تو پھر انہوں نے اپنے وہ بختر بند اور ٹینک بھی چڑھا دیے. تو مینگل صاحب آپ جس اتحادی حکومت کا حصہ رہے اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، شادیہ مری صاحبہ تھیں. اس کمیٹی نے دورہ بھی کیا بلوچستان کا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کمیٹی نے کام وہ نہیں کر سکی، روکا گیا، مشکلات پیش آئیں، کیا ہوا اس کمیٹی؟ دیکھیں، وہ کمیٹی جب گئی کوئٹہ میں اس نوجوان کا نام بھول گیا ہوں. اس نوجوان کا نام، اس کے ورثہ بھی اس احتجاج میں جو شامل تھے. ٹھیک ہے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کی سربراہی میں کر رہا تھا. اس کی رپورٹ ہم نے فیبروری میں سبمٹ کی ہوئی ہے. اس پر ہم عمل دار ہوں. یہ کمیٹی تو اس کی تو ایک میٹنگ ہوئی تھی نا. ہم نے جو کمیشن بٹھایا تھا اس کی 16 سے 17 ہیئرنگ ہوئی. ہم کوئٹہ گئے، ہم وزیر اعلیٰ سے ملے، ہم گورنر سے ملے، ہم وکلاؤں سے جا کے ملے. تمام کا پوائنٹ آف ویو ہم نے سن کر، اور یہاں پر بھی مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو ہم نے بلایا، ہم نے صحافیوں کو بلایا اور وہ کمپائل کر کے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر دیے. لیکن اس کی بھی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو مینگل صاحب، آپ نے گلہ نہیں کیا شہباز شریف صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے کہ ہم آپ کی طرف آئے، ہم نے مطالبات رکھے، وہ پورے نہیں ہوئے، آج بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. آپ نے کمیٹی بنائی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ لٹکانا، ہم اگر کہیں تو صرف انہوں نے کمیٹی بنا دی؟ پرائرٹی نہیں ہے جی. بلوچستان ہیز بین نیور بین پرائرٹی. کبھی وہ ترجیحات میں بلوچستان شامل نہیں رہا ہے. تو آپ نے گلہ کیا سر؟ ہر وقت گلہ کرتے ہیں جی. میٹنگوں میں گلہ کیا ہے، وہاں پر اسمبلی فلور میں کھڑے ہو کر ہم نے گلہ کیا ہے. لیکن جب ترجیحات میں آپ شامل نہیں ہو تو آپ کی گلاؤں کی بھی، پھر آپ کی گلاؤں کی اہمیت نہیں ہوتی.
آپ کی ضرورت کی اہمیت ہوتی ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل کو جو ہے وٹ سے بھی وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں. جب ضرورت نہیں ہوتی تو پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہو جائیں تو ہم ان کو نظر نہیں آتے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جی. میاں صاحب واپس تو آ گئے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. 1988 میں بھی ہوا اور انہوں نے اس پر معذرت بھی کی اور یہ کہا کہ جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. پھر 2013 میں یہ کچھ ہوتا رہا, انہوں نے اس کا بھی اعتراف کیا. اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ کچھ کرتے ہیں, ہم ان کی پچھلے جو ان کے ادوار کے جو واقعات ہوئے ہیں, جو انہوں نے برتاؤ کیا ہے, ہمیں مجبوراً وہ بھولنے پڑتے ہیں, ہمیں یہ یاد کرنے پڑتے ہیں. سر آپ نے تحریک انصاف کو آزما لیا, پھر اتحادی حکومت جس میں تقریباً تمام جماعتیں شامل تھیں, تو سر اب آپ کس کی طرف جائیں گے؟ آپ کو جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ انتخابات کے بعد کس سے بات ہوگی؟ دیکھیے سیاست میں وہ کہتے ہیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, لیکن ان بڑی جماعتوں نے جو ہے نا, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی اور بڑی جماعت ہے, پی ٹی آئی ہو, انہوں نے ہمیں تو مایوس کیا ہوا ہے. ہم اب ان کی طرف جانے سے جو ہے نا ایک بار نہیں 100 بار سوچ کر پھر ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے. شہباز شریف صاحب کو آپ نے کتنا با اختیار وزیر اعظم دیکھا, جو بھی فیصلے ہوئے جتنے ہوئے. اسلم بھوتانی صاحب کو تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کھل کے بات کی. آپ نے سر کیا دیکھا؟ دیکھیں ویسے انسان وہ بڑے اخلاق کے مالک ہیں, عزت بھی دی انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر. جب وہ بھی ان سے ملنا ہم نے چاہا, انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا, بڑے اچھی طریقے سے وہ پیش ہوئی. لیکن مسئلہ صرف مسئلے کا حل کسی سے ملنا یا کسی کو صرف عزت دینا وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. اختیارات کے معاملات میں شاید ان کے پاس دوسرے اختیارات ہوں, اپنے معاملات کو حل کرنے کے ان کے اختیارات تھے. نیب کی ترامیم لانے کے لیے ایک دن میں جو ہے نا آپ نے اسمبلی کے فلور پہ 56 بل جو پاس کیے تھے, لیکن ہمارا ایک بل بھی پاس نہیں ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب کہ اختیارات کا دائرہ جو ہے نا اس میں بلوچستان شامل نہیں تھا. میں نے جب میاں صاحب سے جب پہلی میری بات چیت ہوئی تھی, جب یہ حکومتیں بن رہی تھی میاں شہباز شریف سے, ہم آپ کے ساتھ اتحادی بننا چاہتے ہیں لیکن خدا کے واسطے ہمیں حزب روایت پھر بلوچستان کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں نہ ڈالیں, ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ آپ لوگ بیٹھ کے کریں, منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لے کے کریں. تو سر انہوں نے کیا کیا؟ جولی میں ڈال دیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کی تجویز پر عمل ہوا؟ نہیں, جولی میں نہیں ڈالا, ان کی جیب میں ڈال دیا بھائی. ہاں, جولی میں تو کچھ نظر آتا تھا نا, انہوں نے ہمیں وہ ریپ کر کے باقاعدہ وہ پیکٹ میں ان کی جیب میں ڈال دیا. تو ہمیشہ یہاں پر جو کوئی حکومت میں رہا ہے, اس لیے آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ تسلسل نہیں ہے, پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے, فیصلوں میں تسلسل نہیں ہے. ہمارا الیکشن کا مینیفیسٹو اور ہوتا ہے, ہمارا حکومت کرنے کا جو طریقہ اور ہوتا ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جتنی ایگریسو ہو کے پارلیمان کے اندر بھی تقاریر کی, جتنی باتیں کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب نقصان ہوگا جو انہوں نے لائن حکومت میں رہ کر کی, جو انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں ایک بیان دیا پھر بعد میں آ کے اس کی وضاحت دی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سارا کچھ دباؤ کے تحت ہی تھا؟ دیکھیں اس کا جواب تو وہی دے سکیں گے کہ انہوں نے ایک بیان دیا اور اس پر جو ہے نا اسمبلی میں آ کے اس کی وضاحت کیوں کرنا پڑی. اور مجھے یاد ہے کہ اس کانفرنس میں نذیر تارڑ صاحب بھی تھے, انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن لوگوں نے جب نعرے لگائے تو ان کو جو اپنی وزارت سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑا. تو یہ کسی کا دباؤ تھا جو ان کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا. کانفرنس کی طرف سے تو دباؤ نہیں تھا, جو آسما جہانگیر کی اس میں کانفرنس ہو رہی تھی. یہ دباؤ یہاں پر آتے ہیں تو ہوا کا دباؤ کبھی کم ہو جاتا ہے, ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے, اس سے جب موسم بدلتے ہیں تو حالات بھی تو بدلیں گے. مینگل صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم مینگل صاحب کے ساتھ مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مینگل صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب وطن واپس آئے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے سمجھوتے کے تحت ہے۔ آپ بطور سینئر سیاستدان کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی میاں صاحب سمجھوتے کے تحت واپس آئے ہیں اور اسی جماعت کے لیے ماحول اب بنایا جا رہا ہے؟ نادر، یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے کہ عوام کی طاقت پر کوئی فیصلے نہیں کیے گئے۔ سمجھوتے ہوئے ہیں، پہلے بھی بہت ہوئے ہیں یہاں پہ سمجھوتے، اور حکومتیں بنی ہیں سمجھوتے کے تحت، حکومتیں ٹوٹی ہیں بھی سمجھوتوں کے تحت۔ اور جس انداز میں میاں صاحب آئے ہیں، کیا آج سے 1 سال پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بھائی وزیر اعظم تھے۔ بالکل، اب الیکشن کے دن نزدیک آ گئے ہیں تو میاں صاحب کا آنا تو اس پر تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وضاحت وہ خود کس طرح انداز میں کرتے ہیں، ان کے جو اتحادی رہ چکے ہیں پی ڈی ایم کے، اب پتہ نہیں پی ڈی ایم ہے بھی نہیں، میں تو خود بھی اس پر حیران ہوں پی ڈی ایم ہے یا عمران خان کی حکومت کے خاتمے پر جو ہے نا پی ڈی ایم بھی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ شکوک شبہات جو اس ایسے حالات میں جنم لیتے ہیں، ان کی وضاحت کرنا اس پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اپنے جو سابقہ مرومین اتحادی ہیں ان کو کم سے کم اعتماد میں لیتی، ان کے حکومت میں شامل جو جماعتیں تھیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھیں بھی یا نہیں تھیں، ان کو اعتماد میں لیتی۔ جو کچھ فیصلے بند کمروں میں کیے جاتے ہیں یا ڈھکے چھپے انداز میں کیے جاتے ہیں، پھر اس سے جو ہے شکوک جنم لیتے۔ جو ٹارگٹ تھا ان پولیٹیکل پارٹیوں کا کہ اس 16 مہینے میں ہم عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں ہم سب ناکام ہو گئے ہیں۔ اور جس انداز میں ہمارا ایگریسو ایک وہ تھا، موو تھا کہ ہم بلڈوز کر کے جو پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں ان کو جو بلڈوز کر کے سب اپنے اس میں ہم ناکام رہے ہیں، اور ڈیلیور بھی ہم کچھ کر نہیں پائے، ماں سوائے اپنے کیسزوں کو جو نپٹایا ہم لوگوں نے، نیب کی قوانین میں ترمیم لائے، الیکشن ریفارم کے نام پر وہ ریفارم جو لائے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ ہم لے آئے، اور اس کے بدلے میں جو نفرت پیدا کی گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ الٹی ہمارے کھاتے میں چلی آئی۔ تو جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس ماحول میں الیکشن نہیں چاہیں گی۔ مینگل صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی کو اہم عہدے ملنے کے بعد کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم ہیں، سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑ کے جو سیاسی عہدے ہیں، آئینی عہدے ہیں، ان کے بعد آپ بلوچستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کسی کے وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کے ہونے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے؟ کیا وہ لوگ جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے، انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کے ایشوز پر کوئی ایک آواز اٹھائی ہے؟ کبھی بھی ان کی گھر سے انسان کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ایک مرغی بھی خیرات کے طور پر بلوچستان کے نام پر خیرات کی گئی ہے؟ تو ان لوگوں کی توقعات، آپ ان سے یہ توقعات کیوں کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے بلوچستان کے حالات تبدیل ہوں گے؟ دیکھنا یہ ہوگا ان کو لانے والے کون ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب نے مشاورت کی تھی۔ پرچی، اچھا، پرچی ہے وہ۔ سر بلاول صاحب نے مبارکباد دی، زرداری صاحب نے مبارکباد دی۔ ہم تو کم سے کم اس گناہ میں شامل نہیں مبارکباد کی اس میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب آن بورڈ تھے؟ کسی نے اگر جو کوئی آن بورڈ نہیں تھا تو ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ اب آ کے شاید وہ مخالفت کریں جب چڑیا جو ہے چگ گئی کھیت، اب اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی ان کو لایا ہے وہ ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بلوچستان کے لوگ تو ان کو ایک کونسلر کی سیٹ جو ہے جیتنے کی ان کو امید نہیں بلوچستان سے، تو جو کوئی ان کو لایا ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اور بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار، چاہے اس میں
الیکٹڈ حکومتیں آئی ہیں یا سلیکٹڈ حکومتیں آئی ہیں، اور وہ کس طرح آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے حالات کو بہتر کر کے ان کے اگینسٹ ہیڈ آن کریں گے؟ ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ منگل صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جام کمال صاحب نے اور کاکڑ صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، ایسے تاثر بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب، جام کمال صاحب نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے؟ یہ اگر ان کو، وہ کہتے ہیں نا، باوثوق ذرائع سے اگر ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگلی اقتدار کی کرسی جو پی ایم ایل این کے پاس ہوگی، تو یہ جو ہمارے موسمی جو پرندے ہیں، سیزن ویسے اسی سیزن میں آتے ہیں نا جی، سردیاں جب شروع ہوتی ہیں سائبیریا سے آتی ہیں۔ یہ جب اہم شخصیات اگر چلی جاتی ہیں نون میں، تو باب پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ یہ اہم شخصیات ہمیشہ انہی پارٹیوں میں نہیں رہے ہیں جی۔ دور آپ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے دیکھیں، یہی اہم شخصیات انہی اہم جماعتوں میں رہے ہیں۔ ضیاء الحق کا دور تھا، ضیاء الحق اہم تھے تو یہی شخصیات اس میں تھی۔ پیپلز محترمہ بے نظیر کا دور آیا، یہی اہم شخصیات ان کے ساتھ تھی۔ نواز شریف کا دور تھا، اس میں تھی۔ پھر مشرف کا دور آیا، 12 سال جو مشرف کا دور تھا، ان میں سے کسی ایک نے جو ہے جنرل مشرف کے غیر آئینی اقدامات کی مخالفت کی۔ نواب بگٹی کے شہادت کو بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، اس میں اگر خوشی کا اظہار نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہوئے نہیں دیکھے۔ منگل صاحب، ایک آخری سوال کہ اس وقت بلوچستان میں جو اسمگلنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاستدان بھی ہیں بلوچستان کے جو اس میں ملوث ہیں۔ آرمی چیف صاحب کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو رعایت نہیں ہوگی، جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے سیاستدان اس تمام عمل میں، اسمگلنگ میں ملوث ہیں؟ دیکھیں، دو پروسپیکٹ ہیں اس کے۔ آپ ایک تو آپ دیکھیں کہ جس کو اسمگلنگ کا نام دیا جا رہا ہے، ہم اس کو بارڈر ٹریڈ کہتے ہیں، اور بلوچستان کا چمن سے لے کر جیونی تک افغانستان اور ایران کے بارڈر لگتے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا وہاں پر آپ نے صنعتیں لگائی ہیں؟ کیا وہاں پہ انڈسٹریز ہیں؟ کیا کاٹیج فیکٹریز وہاں پہ لگائی ہوئی؟ تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ تو وہاں پر لوگوں کو بجلی تک مہیا نہیں کر سکتے، وہ ایران سے آ رہی ہے۔ پورا جو بیلٹ ہے آپ کا مکران کا، اس میں بجلی آپ کی ایران سے آ رہی ہے۔ آپ اگر ایران سے کھانے پینے کی چیزیں نہ آئیں تو لوگ وہاں سے بھوک سے مر جائیں گے۔ لوگ مائیگریٹ کر کے اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے، جہاں پر قحط آتی ہے، ڈراؤٹ آتا ہے، تو لوگ اپنا آبائی علاقے، اپنے گاؤں چھوڑ کے جاتے ہیں نا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسرا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیاستدان نہیں ہیں، لیکن کیا ان چیک پوسٹوں پر سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں؟ منگل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، سردار اختر منگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔